اب خود دیکھیں کل پچھلے کئی دنوں سے ہمارا ایٹامک ڈسکس ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ظاہر ہے ہمارا جو ہے الحمدللہ ہمارے ایٹامک ایسٹس ہمیں ہمارے جو لوگ اس میں ان کو سمجھ ہے, وہ اتنے گئے گزرے نہیں ہیں, ان کو سمجھ ہے. سو ہماری موسٹلی ہم پوزیشن بدلتے ہیں, اسی لیے بدلتے ہیں کہ ہمیں خطرات ہیں. مؤثر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم تو موجود ہے اس ہم نے رکھا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ملک جو ہمارے مساوی یا ہم سے تھوڑے بڑے سے زیادہ سپر پاور کی بھی ہم نوٹس میں ہیں. اور سب سے اہم بات ہے کہ آج ہمارے خلاف اس خطے میں, پہلے تو شاید ایک ہم سوچتے تھے کھاد کے خلاف ہیں یا موساد کے خلاف ہیں یا را کے خلاف ہیں, اب سی آئی اے بھی ہمارے خلاف ہے اور را بھی ہمارے خلاف ہے, اور سب مل کے پاکستان میں انسرجنسی کریٹ کر رہے ہیں. اور جہاں وہ اچھی بات کہتے ہیں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, جہاں ان کو ہماری فکر ہے بھی ٹھیک ہے ہماری مدد کرو, لیکن اس کا مدد یہ نہیں کہ مدد کے ساتھ وہ اپنا پیکج بھی بھیجو. جب میں نے ایز اے گورنمنٹ میں دیکھا کہ جو مدد آتی ہے اس کے آدھے پیسے ان کے جو ایکسپرٹ آتے ہیں ان کی تنخواہیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں. میں منجو دارو کے پروجیکٹ کا منسٹر تھا ٹورزم کا, تو میں دیکھ کر ریکارڈ دیکھا تو میں پریشان ہو گیا. جتنی امداد آئی تھی اس سے آدھی امداد ان کے ایکسپرٹ کی تنخواہوں اور ٹریولنگ میں اور ان کی گاڑیوں میں چلے گی. میں نے کہا خدا کا واسطہ یہ امداد پاس رکھو. اور اگر جو لوگ آپ اے پی سی پہ بڑی باتیں آ رہی ہیں, میں ابھی راستے میں اخبار میں پڑھتا آ رہا ہوں, بابا چینل میں آؤ, کہو کہ میں نہیں ہوں, میں نے ایسا نہیں کہا. اب میں اچھا نہیں لگتا اندر کی بات کروں, یہ میں بد اخلاقی سمجھتا ہوں. اور ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر کسی نے کھل کے اس طرح کا اظہار نہیں کیا کہ مخالفت کی ہو یا نہیں. اب آپ میرے منہ میں پھر میں یہ اس پہ کوئی بات نہیں کرنا ہے, میں نے کہا میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس کو اختلاف ہے وہ چینل پہ آ کے کہے کہ یہ ڈرافٹ بنانے میں میں یا میرے لوگ شامل نہیں تھے اور میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ آپریشن وہ شخص, کیونکہ میں اب سمجھتا ہوں یہ وقت ہے کہ ہم سیاست نہ کریں, اس ملک کو بچائیں اور مل کر جو ہے پاکستان کو بچانے کی آپ بات کریں. زئی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, جیسے امریکن انٹرسٹ جو ہے بہت زیادہ ہے پاکستان میں, اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پاور پلانٹ پہ شدت پسند قبضہ کر لیں گے, اور ایک نئی آپشن جیسے آج پینٹاگون کی جانب سے یہ آئی کہ پاکستان میں جو متاثرین سوات ہیں ان کی مدد کے لیے امریکن فورسز آ سکتی ہیں, صرف مدد امداد کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ اب نیا سین بننے جا رہا ہے؟ اس میں شیخ رشید کیا وہ ہے, میری کیا ہے, پاکستان ایک ساورن اسٹیٹ تب بن سکتا ہے جب ہم یہاں اپنی عوام کو اقتدار میں شریک کریں گے, ہماری خارجہ اور داخلی پالیسیاں ہم بنائیں گے. وہ کیسے شیخ رشید پاور کی گیلری میں رہا ہے, پھرتا رہا ہے. اس شریف آدمی کو اب تک بھی پتہ نہیں ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے, کون بناتا ہے. وہ تو تانے بانے تو واشنگٹن سے کون بناتا ہے؟ پھر پاکستان پھر یہ نہ کہیں کہ ہم ساورن ملک ہیں. جب شیخ رشید کو یہ پتہ نہیں ہے کہ فارن پالیسی کون بناتا ہے, داخلی پالیسی ہماری کیا ہے, چین ہمارا دوست ہے اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے, انڈیا سے ہماری خلافات ہے اسے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے, جب یہ کسی سیاسی آدمی کو پتہ نہیں ہوگا تو پھر یہی تماشا ہوگا جو ہو رہا ہے. پاکستان ایک ساورن اسٹیٹ ہے, یہ قیامت تک ساورن رہ سکتا ہے بشرطے کہ ہم دوسروں کی ساورنٹی کا خیال رکھیں. یعنی 30 سال سے امریکہ ایران کو انگلیاں یوں اشارے کر رہا ہے, آج تک کچھ کنکر بھی نہیں پھینکا. اس لیے نہیں پھینکا کہ ایران اپنے گرد ایسے کوئی فٹ پرنٹس نہیں چھوڑ رہا جو بہانہ بنے کسی حملے کا. ہم تو ماشاءاللہ ہم پہ یہ الزام بھی لگا کہ ہم نے ایٹم بم بیچا, قذافی گواہ بنا, جنوبی کوریا شمالی کوریا نے ہم پہ الزامات تھے, اس نے وہاں ڈز کر دیا کہ بھائی یہ چیز ہم نے ان کو دی. ان حالات میں ہم پہ وہ شکوک کریں گے. ہم نے اس ملک کو چلا خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں. امریکہ کو ہم کیسے ٹھیک کریں گے؟ ہم نے اپنے جو فریم ورک ہے اس کو مضبوط رکھنا ہے. پھر اگر کوئی خدا نخواستہ ہمارے ساتھ لڑائی کرتا ہے, ہم کو مارتا بھی ہے, اس موت میں مزہ ہے. شیخ صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو اس وقت داخلی اور خارجی بحران ہے پاکستان کے, پاکستان کیسے نپٹے گا؟ یہ سیاست کا وقت ہے یا مل بیٹھ کے دیکھیں وقت تو ہے سیاست کا ہی, یہ سیاست سے ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کر ملک کو چلانے کا. اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ملک کو کچھ ہونے جا رہا ہے. دیکھیں یہاں افغانستان جیسا ملک جہاں نہ کوئی کارخانہ ہے نہ کوئی لینی دینی ہے, وہاں کیا امریکن ٹروپس آئے ضرور ہیں, لیکن اب وہ وقت ختم ہو گیا جب علاقے فتح کیے جاتے تھے. اب مارکیٹ کا دور ہے, مارکیٹوں کو لوگ فتح کرنے کی سوچتے ہیں. یہ کیوں ٹریڈ انڈیا ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے, یہ افغان ٹریڈ, کیونکہ انڈیا وہاں کی مارکیٹ کیپچر کرنا چاہتا ہے اور وہاں سے آگے جانا چاہتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اختلافات کو کم از کم 2 عرصے کے لیے, میں کتنے دنوں سے پیٹ رہا ہوں, یا 3 عرصے کے لیے ختم کر دینا چاہیے, اور ہمیں ایک آواز سے نکلنا چاہیے کہ بھئی ہمیں اس ملک کے لیے جینا ہے, اس ملک کے لیے. بار بار امریکہ کی جانب سے آپ گھبرائیں نہیں, دیکھیں ہم نے ویسے ہی ذہن پر مسلط کر لیا ہے. دیکھیں امریکہ کبھی بھی
کبھی بھی گراؤنڈ کے ذریعے پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتا، نہ اس میں ہمت ہے نہ اس میں سوچ ہے. ہمارے لیے ارد گرد دشمن کٹھے کیے جا رہے ہیں. اگر ہمیں مارنا ہے تو ہمارے ارد گرد آپ دیکھیں جو ماحول بنایا جا رہا ہے وہ کافی خطرناک ہے. اس کے لیے بھی ہمیں آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. امریکہ نے اگر خدا نہ خواستہ یہ اس کو پتہ ہے کہ بھی یہ 16 کروڑ 17 کروڑ لوگ ہیں دنیا میں، یہ بہت بڑی فورس ہیں، اور یہ خدا نہ خواستہ سارے دنیا کے امن کو بہتر رکھیں. خود انڈیا کے لیے بھی میں کہوں گا، انڈیا کا مفاد بھی اسی میں ہے کہ پاکستان میں جب تک استحکام رہے، امن رہے. ورنہ یہ تو آپ کو پتا ہے بعض لوگ یہاں بڑے بڑے جنگلی ہیں، وہ بڑی سوچ عجیب رکھتے ہیں. لیکن صدر زرداری صاحب کہتے ہیں پاکستان کو اصل خطرہ طالبان سے انڈیا سے نہیں ہے. کیا واقعی آپ کو ایسا دیکھیں جی، زرداری صاحب بادشاہ آدمی ہیں، ان کو پتا تو ہے نہیں ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں. انہوں نے ابھی وزیرستان کی بات اٹھا، وزیرستان میں بھی آپریشن ہٹلر دو دیکھیں اگر ہونا ہے یا نہیں ہونا یہ بات کی بات ہے. پہلے ہی انہوں نے نقل مکانی وہاں سے شروع کروا دی ہے، پہلے ہی وہاں سے لوگ، ابھی ہم سے سواد نہیں ان سے. ہم تو دیکھیں اس حکومت کی مدد کر رہے ہیں، ہم باوجود اس حکومت کے مخالف ہونے کہتے ہیں یا اللہ یہ چلیں، ان کے پاؤں پکڑ رہے ہیں، ان کے ہاتھ پکڑ کے ان کو کھڑا کر رہے ہیں، لیکن ہر روز اپنے لیے یہ نئی مصیبت. تو واقعی یہ حکومت چلے گی؟ آپ کے سیاسی استخارے بڑے مشہور ہیں، یہ بتا دیں کہ یہ حکومت چلے گی. دیکھیں میری دعا تو ہے کہ یہ چلے گی نہیں. میری دعا ہے کہ یہ چلے، یہ ملک جو ہے کسی نئے پھڈے میں نہ پڑ جائے. پھر یہ کہیں گے جی بڑا یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، محمود چکری صاحب پھر تقریر کریں گے کہ ظلم ہو گیا اور یہ ہو گیا. لیکن جو قومی حکومت کی خبریں آ رہی ہیں، چکزئی صاحب کچھ بتائیں گے اس حوالے سے کہ قومی حکومت بن سکتی ہے ایک سال کے لیے؟ یہ تو کچھ حکومت قومی ہو فلانا ہو، یہ شیخ صاحب جن باتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، پاکستان میں اب کسی اور قسم کی حکمرانی کے چلنے کے امکانات ہے ہی نہیں. یہ ہمیں خواب میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. سیدھی بات یہ ہے کہ ہمارا ملک بحران میں ہے، اس کو نکالنا ہے. اس بحران سے، بحران کے نکالنے کا طریقہ ہے بی ہانیسٹ، ٹرو پکچر، صحیح بات، پاک صاف بات. سوات میں گڑبڑ ہے، سوات لاکھوں انسانوں کا ملک ہے، وہاں رہنے والے لوگ ہیں، ان سے پوچھیں، ٹرسٹ دیم، وہ آپ کو بتا دیں گے. ان کو سپورٹ کریں، وہ آپ کے پیچھے بالکل اچھے فالوورز کی طرح آئیں گے، اس شرط پر کہ آپ واقعی وہاں دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں، واقعی آپ وہاں رول آف لا قائم رکھنا چاہتے ہیں. اگر کوئی وہاں کہتے ہیں ہم شرعی نظام لاتے ہیں، بسم اللہ، سارے ملک میں لاگو کر دیجئے. لیکن یہ لوگوں کا سر کاٹنا، ان کی باڈیوں پہ رکھنا، جی بالکل اس کی سب مردوں کو لٹکانا، مذمت کرتے ہیں. یہ غلط ہے. آخری بات کریں گے، جو داخلی خارجی بحران ہے، سب کو بار بار باتیں کر رہے ہیں کہ مل کر نمٹنا ہوگا، پالیسیز بنانی ہوگی. دیکھیں اس سے اب ٹالو کی چھڑی نہیں ہے کہ حالات ٹھیک ہوں گے. میں بالکل یقین رکھتا ہوں کہ حالات، لیکن اس میں 2 سال 2 سال لگیں گے. تو قومی حکومت بنے گی اس دوران؟ جس کا مجھے نہیں پتا. یہ جو قومی حکومت کی سوچ رہے ہیں، بنا رہے ہیں، مجھ سے تو کسی نے رابطہ نہیں کیا، اور میں تو چاہتا ہوں انہی کو موقع دینا چاہیے. ایک دفعہ ایک پارٹی تو لسٹیں بن رہی ہیں، ایک پارٹی تو ایک دفعہ ختم ہونے دیں، کیونکہ پھر یہ باری لگاتے ہیں، ایک کی 2 لگ گئی ہیں، یہ اپنا آپس میں یہ حساب کرتے ہیں. دیکھیں اب دونوں پارٹیاں پھر اندر سے ایک ہوئی بیٹھی ہیں. یعنی اب میں تو نہیں کہہ رہا، اب ہیلری کلنٹن کہہ رہی ہے، لاہور اور اسلام آباد کو ویلکم کر رہی ہیں. سو میرا خیال ہے ایک کو تھوڑا ٹائم دیں اور چلنے دیں. اگر بالکل ہی کوئی خطرے کی علامت بن جائے کہ نہیں چل رہا اور بات ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سسٹم چلے. آخری بات، پنڈی سے الیکشن لڑ رہے ہیں آپ؟ یہ ابھی ابھی اعلان تو ہو جائے نا، کہ نوٹیفیکیشن تو آئے، پھر فیصلہ کریں گے کہ آپ لڑ رہے ہیں. اگر بالفرض ابھی میں میرا مطلب ہے ابھی میں نے اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن کہا جا رہا ہے گراؤنڈ ورک تو شروع کر دیا. گراؤنڈ ورک سیاست دانوں کا تو رہتا ہی ہے، گراؤنڈ ورک تو رہتا ہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کون آ رہا ہے، کون لڑنے جا رہا ہے. میاں صاحب اگر آتے ہیں تو آپ الیکشن پھر میں لڑوں، مقابلے میں پھر میں لڑوں. اور کہا جا رہا ہے اگر اعتزاز احسن آتے ہیں تو پھر بھی آپ لڑیں گے؟ جو بھی باہر سے آئے میں لڑوں گا. جیت ہار کی بات نہیں ہے، پھر میں شہر کی عزت کے لیے لڑوں گا. اگر باہر سے کسی کو بھی امپورٹ کرنے کی پھر میں لڑوں گا. ٹھیک. آخری بات، آپ پاکستان کی بہتری کے لیے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم تمام سیاسی جماعتیں جو ہے کس طرح سے بحران میں پاکستان کو نکال سکتے ہیں، مل کر کیسے ایک نئے جمہوری پاکستان کی تشکیل میں ہم سب اکٹھے مل بیٹھ کے بات کریں. ہمارا کنسٹیٹیوشن ہے، اسے لوگوں نے مقدس بنا دیا ہے. مقدم اور مقدس لوگوں کی مفادات ہوتی ہیں، لوگوں کی مطالبات ہوتی ہیں. بلوچ کے مطالبات ہیں، سندھی کے مطالبات ہیں، سرائکی ہیں، پشتون ہیں. ہم پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کے بھی ان پہ بات کر سکتے ہیں. ہم موٹی موٹی باتوں پہ ایگری ہوں، پھر شیخ صاحب سے حوالے کر دیں اپنی سفارشات، یہ قومی اسمبلی اپروو کر دے، یہی کر دے. بلوچ پاؤں سے اتر آئیں گے، سندھی آ جائیں گے، سرائکی آ جائیں گے. نئے پاکستان کی تشکیل، اس میں افواج پاکستان پنڈی والوں کی، افواج پاکستان اور جاسوسی اداروں کو سیاست سے ہم منع نہیں کریں گے. پاکستان نہیں چل سکے گا. پنڈی والوں کا کردار ہوگا پاکستان کی، کیوں نہیں ہوگا؟ آگے بڑھنے جا رہی ہے پنڈی والوں کے کردار کی بات کی. اسی کو بلند زندہ باد.
پنڈی کوئی بڑا ٹرسٹ کا اظہار کر دیا. جی محمود صاحب محبت کرنے والے بھائی ہیں، لیکن افواج پاکستان کا رول ختم نہیں ہے، سارے پاکستان کی. افواج پاکستان اور یہ بری بات ان کو پتا ہے. میجر عامر رینک کے لوگ ہمیں ڈکٹیٹ کرتے رہے ہیں بھاگتے. کل میٹنگ میں بھی کہا تھا، میں نے کہا وزیر اعظم صاحب آپ نے بڑی مہربانی کی کسی وردی پوش کو نہیں بٹھایا، ورنہ ہم تو گونگے ہو جاتے. میجر کی رینک کے لوگ پیچھے بھاگنے والے ہیں. کہاں پھر ابھی جو ریسٹوریشن ہوئی کس طرح ہوئی، ویری بیڈ. وہ تو ساری باتیں ہیں، وہ گفتگو تو ہماری بہت طویل ہوتی جائے گی. بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب. آج کے پروگرام میں ہماری بات ہوئی پاکستان کے داخلی اور خارجی بحران کے حوالے سے، اور اس بحران سے نمٹنے کے لیے تمام سیاسی جو رہنما ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ہمارے جو معززین سے مقررین تھے، ان کا یہی کہنا تھا مل کر ایک اہم کردار ادا کرنا ہوگا اور تمام اختلافات کو پس پشت ڈال کر سب سے پہلے پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا. اور کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. اس کے ساتھ ہی ان سیشن میں آسما چودھری آپ سے چاہتی ہے اجازت. اللہ حافظ.